السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک کہاوت ہے کہ ایک ہوٹل والوں نے آفر کر دی، ایک بہت بڑا سا بورڈ اویزاں کر دیا ہوٹل کے آگے، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں آئیں، کھانا کھا کے چلے جائیں، اور کھانا بالکل فری ہوگا۔ فری اس صورت میں کہ آپ جو کھانا کھائیں گے اس کا بل آپ کا پوتا ادا کرے گا۔ لوگ گزرتے جاتے تھے، اس بورڈ کو دیکھتے جاتے تھے۔ ایک نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ تو بڑا نادر موقع ہے۔ اندر گھس گیا ہوٹل میں، خوب کھانا کھایا۔ یہی سوچ کے اس نے خوب کھانا کھایا کہ بل کون سا میں نے ادا کرنا ہے، جب میرے پوتے ہوں گے تب وہ اس بل کی ادائیگی کریں گے۔ جب نوجوان کھانا کھا چکا تو ایک لمبا سارا بل اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس بل میں کچھ ایسے کھانے بھی تھے جو نوجوان نے اس وقت کھائے نہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں وہ بل دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پوچھنے پہ اسے جواب ملا کہ یہ کھانا تمہارے دادے نے کھایا تھا، جس کا بل آج تمہیں چکانا پڑ رہا ہے۔ ایک مختصر سی کہانی ہے ناظرین، لیکن اگر ہم اپنی پاکستان کی سیاست کو دیکھیں، پاکستان کی جمہوریت کو دیکھیں اور اپنے جمہوری نظام کو دیکھیں، تو جب سے پاکستان آزاد ہوا اس وقت سے اس کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لیکن مملکت خداداد میں جمہوریت کس حد تک جمہوریت ہے اور کس حد تک آمریت، اور اس جمہوریت کی آڑ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہی کچھ دیکھ کے ہمارے بڑے گزر گئے، ہمارے آباء و اجداد گزر گئے۔ انہوں نے اس نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، جس کا نتیجہ آج ہم ان کے پوتوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ایک عرصہ ہوا، تقریباً 70 سال ہونے کو ہیں کہ ہم اس کرپٹ نظام کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ جو وہ خاموش ہو گئے تو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج اگر ہم خاموش ہیں تو کل ہماری نسلیں بھی اسی نظام کے تحت ہماری طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ عرصہ 70 سال سے مجبوریوں میں اور مایوسی میں پستی پاکستانی قوم اس نظام کی تبدیلی کی آرزومند ہے، لیکن نظام ہے جو تبدیلی کا نام نہیں لے رہا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم جناب لارڈ نذیر صاحب لائن پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، نوازش سر آپ نے شرکت کی۔ سر ہم بات کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نظام، بلکہ اس وقت زمینی حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس نظام کی تبدیلی کا جمہوری واحد ایک راستہ ہے جو انتخابات کے تھرو ہم چلا رہے ہیں۔ سر ایک عرصہ ہو گیا مملکت خداداد پاکستان کو اسی نظام کے تحت، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوری نظام میں ممالک ترقی کرتے ہیں، ہمیں ایک عرصہ ہوا ترقی تو کجا، ہم دن بدن پیچھے آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے سر؟ یہ جمہوری نظام بذات خود ٹھیک نہیں ہے، یا جو پاکستان میں جمہوری نظام ہے اس میں کہیں خرابی ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا جی سر کہ جمہوری نظام ایک بہت بڑا خراب نظام ہے، لیکن ہمیں صرف یہی پتا ہے یہ کوئی اچھا نظام نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں صرف یہی پتا ہے، لیکن جمہوری نظام کو اگر آپ سائٹ پہ رکھیں جی سر تو
آپ دبئی UAE کا نظام دیکھ لیں, وہ جمہوری نظام نہیں ہے لیکن وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں ہے, وہاں پہ انصاف ملتا ہے, وہاں پہ پراسپیرٹی ہے, وہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ملک جو ہے وہ UAE کا اسٹرانگ ہے. جی سر. ایسے اور بھی بہت جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو نظام جو غلط بھی ڈفرینٹ بھی ہو, چائنا کے اندر کمیونزم ہے, وہاں پہ وہ فریڈم نہیں ہے لیکن ان کی اکانومی دیکھ لیں, ان کا ڈیفنس دیکھ لیں, ان کی ملک کی عزت اور وقار دیکھ لیں. تو یہ جو جمہوریت پاکستان کے اندر ہے اس کو وہ جمہوریت کہتے ہیں, لیکن گدے کا نام اگر آپ شیر رکھ لیں تو وہ شیر نہیں ہوتا, وہ گدھا ہی ہوتا ہے. جی بالکل. ایسے ہی یہ جمہوریت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ آف, یہ ایک یونیک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے. جن کے پاس پاور آتی ہے ان کے خاندانی پاور, وہ کرپشن بھی کرتے ہیں تو ان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں, اور اگر وہ غلط بھی کرتے ہیں تو ان کی تعریفیں تو کی جاتی ہیں. تو آپ کو یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو خود تبدیلی پیدا نہ کریں. سر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم کچھ کرنا ہوگا, اپنی حالت بدلنی ہوگی. تو سر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس نظام سے چھٹکارا حاصل کریں, یعنی قوم کو کیا کرنا ہوگا, کیونکہ یہی لوگ ہیں 4-5 سال بعد چہرے بدل کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو ہمیں یعنی کیا متبادل راستہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ یہ تو اگلے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں. جب تک ہمارے اندر ایتھکس, مورلز, ویلیوز جب تک وہ ہمارے اندر انشرائن نہیں ہوتے کہ ووٹ دینی ہے تو ایمانداری سے دینی ہے, یہ نہیں کہ میں نے ووٹ اس لیے دینی ہے میری برادری ہے یا مجھے ذاتی مفاد ملے گا یا میرے تھانے میں کام ہوگا یا پٹواری اور تحصیلدار کے DC کے سامنے پہ کام ہوگا, وہ نظر میں رکھ کے وہ جو ہے وہ نظام نہیں بدل سکتا. نظام تب بدلتا ہے جب آپ ووٹ دیتے ہیں کسی کو اس بیسس کے اوپر کہ وہ میرے ملک کے لیے, میرے ملک کے غریبوں کے لیے, میرے ملک کے جو مسکین ہیں ان کے, اور لائک جو اکانومی ہے, ڈیفنس ہے, اس کے لیے بہترین آدمی کون ہے. سیڈلی میں اگر یہ آپ کو بتاؤں, بدقسمتی سے ابھی تک انہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ نظام ہے کیا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا نام یہی ہے کہ پیسے خرچ کر لیں جتنے بھی ہوں آپ الیکٹ ہونے کے لیے, اور پھر اس کے بن جائیں تو منافع بنائیں, آپ منافع کمائیں اور قرض ملک کے اوپر لیتے جائیں. ری پیمنٹ کا نہ سوچیں کہ ہمارے پوتے دیں گے یا پرپوتے دیں گے ری پیمنٹ, لیکن اپنے لیے وہ اتنا, یعنی اگر آپ دیکھیں کل ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ وہ کھلے عام شراب کی بوتل ان کو کسی عورت نے پیش کی, انہوں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے سب کے سامنے ڈانس کیا, پھر جس طریقے سے وہ شراب کے پیر ایسے ڈانس کیا, تو یہ جو, اور کوئی بندہ اس کو غلط کہنے والا نہیں. ہمارا مولوی جو ہے دھرنے پہ بیٹھ کے اتنی گندی گالی وہ دے رہا ہے, نام کس کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھرنا دے رہے ہیں, اور کام کون سے گندے جو گھٹیا قسم کے. تو یہ جو ایتھکس اور مورلز اور ویلیوز جو ہیں, یہ جو بار بار کہتے ہیں جی کہ میں خود نظام ہوں, میں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ نظام ہوتا کیا ہے, صرف یہ پتا ہے کہ پیسے کس طرح لٹنے ہیں اور باہر کس طرح لے جانے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو الائز بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو ان سے ذاتی مفاد اور فائدہ پہنچتا ہے. وہ اس کو اسٹیبلٹی کے کہہ کے
کہتے کہ نہیں کم از کم اسٹیبلٹی تو اس سے ملتی ہے کیونکہ وہ وہاں سے پیسے بناتے ہیں. تو یہ سارا کچھ چینج کرنے کے لیے ہمیں ایک جنریشن کی ضرورت ہے جہاں پہ بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اخلاقیات کیا ہیں, جو ہمارے پرنسپلز, گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں, ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور ہم نے اگر سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ پاکستان کے حالات سے بھی بخوبی واقف ہیں, وہاں برطانیہ میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ کیا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا یعنی فرق ہے کیا اگر موازنہ کرنا چاہیں ہماری جمہوریت کا اور وہاں کی جمہوریت کا؟ تو ہم اپنی جمہوریت میں ایک تو جی ایک چیز ہونا تو میں کہوں ہر چیز ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ فیصلے کیبنٹ میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں جو الیکٹڈ ہیں پارلیمنٹ کے اندر. آپ کا جو پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی کا غلام ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کی پارٹی ایم کیو ایم کا وہ لندن میں بیٹھا ہے, وہ اس کے اوپر الیگیشنز ہیں. آپ کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز جن کا میں نے ذکر کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے باہر بھاگ گئے تھے. تو جو پرنسپلز ہیں وہ غلط ہیں. جب تک آپ ان پرنسپلز کو چینج نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں سر, تھینک یو جی. سر ناظرین, لارڈ نذیر صاحب برطانیہ سے ہمارے ساتھ تھے. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جمہوریت اگرچہ نام کی جمہوریت ہے لیکن عوام کو اس قدر, ان کے دل و دماغ کو اس قدر مفلوج کیے رکھا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں جمہوریت کا گن صرف ہمارے سیاستدان گاتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سیاستدان کہیں میڈیا پہ آ جائیں یا کہیں پریس کانفرنس کرنی ہو یا کہیں جلسہ کرنا ہو تو سب سے بڑھ کر ان کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جمہوریت کا ساتھ دیں گے, ہم جمہوریت کو آگے چلائیں گے, ہم جمہوریت کو ختم نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. صرف جمہوریت اس کا نام وہ کیوں لے رہے ہیں ناظرین؟ یہ ایک نکتہ ہے. وہ اس لیے کہ اس نظام کے تحت انہوں نے عوام کو مفلوج کیے رکھا ہے. اس جمہوریت کا نام استعمال کر کے وہ خود کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں. 70 سال ہونے کو ہیں ناظرین, ہم وہی لوگ, وہی چہرے, ہر 4-5 سال بعد وہ چہرے بدل بدل کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور ہم ہیں, ہماری قوم ہے, اس کو ہم کیا کہیں, اپنی معصومیت کہیں یا لا علمی کہیں یا عدمی واقفیت کہیں, کیا کہیں. یہ ہمارا, اس کو اگر میں کہنا چاہوں تو یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف چند ٹکوں کے بدلے اپنے ضمیر کو بیچ کر پھر سے انہی لوگوں کو سامنے لاتے ہیں, اپنا نمائندہ بناتے ہیں جن کے پچھلے 5 سال ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک نہیں بلکہ کئی امور میں اگر ہم دیکھیں, کئی اداروں کو, اپنے تمام اداروں کو ہم دیکھ لیں تو کسی ادارے میں بھی آپ کو درستگی نظر نہیں آئے گی. ہر ادارے میں ہم یہی رونا روتے ہیں کہ اداروں میں کرپشن ہے, اداروں میں لوٹ مار ہے, رشوت کے بغیر کام نہیں چل رہا, مہنگائی ہے, غربت ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری مملکت میں کچھ ہے نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ملک میں ذخائر نہیں ہے؟ سب کچھ ہے لیکن نظام کرپٹ ہے. اور یہ نظام ناظرین کسی اور کا لایا ہوا نہیں ہے, یہ ہم خود یہ نظام اپنے لیے تشکیل دیتے ہیں. ہم خود ہی اس کا انتخاب کرتے ہیں. ہم خود ہی ان لوگوں کو, جنہیں نہ جمہوریت کا پتہ ہوتا ہے, نہ سیاست کا پتہ ہوتا ہے, نہ قانون سازی کا پتہ ہوتا ہے, وہ جب آگے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر انیس صاحب, وائس چانسلر رفاع یونیورسٹی اسلام آباد, وہ ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی کی.
نظام کی تبدیلی پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جمہوری ملک ہے اور جمہوریت اور انتخابات کے ذریعے نظام تبدیلی یعنی نظام کی تبدیلی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں اپنی تاریخ کو دیکھیں، ایک عرصہ ہو گیا ہم جمہوریت کا نام تو لے رہے ہیں لیکن وہ نظام ہے جو وہی کا وہی ہے، جو تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہا. کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوری ممالک ترقی کرتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ دن بدن پیچھے چلتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے سر؟ ہمارے نظام میں فرق ہے یا عوام کے اندر شعور نہیں ہے یا ہمارا طریقہ انتخاب درست نہیں ہے یا کیا آپ کیا یعنی اس کے وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان کا وجود جس بنا پر عمل میں آیا جی وہ صرف اور ایک چیز تھی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو قرآن سنت کو نافذ کیا جائے گا. چنانچہ جو نعرہ مسلمین نے لگایا لبیک کہا وہ صرف یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں مانی جائے گی. جی گویا پاکستان بننے سے پہلے ایک ایسی ملت وجود میں آئی جس نے اپنے ایمان کا اعلان اس نعرے کے ذریعے کیا کہ وہ محض عوام کی قوت پہ اعتبار نہیں رکھتی بلکہ وہ چاہتی ہے کہ قرآن سنت کی روشنی میں عوام فیصلہ کرے. گویا کہ نظام وہ بنے جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو اور منتخب نمائندے جو ہیں وہ اللہ کے حاکمیت کو نافذ کرنے والے ہوں. یہ پاکستان کے بننے کا مقصد تھا جس کو قائد اعظم نے دیگر رہنماؤں نے کھل کے بیان کیا اور اسی بنا پہ عوام الناس نے اس نعرے کو لبیک کہتے ہوئے لاکھوں افراد کی قربانیاں دیں اور مال اور اسباب لوٹے سب کچھ ہوا. پاکستان بننے کے بعد جی وہ یہ کہ جناب صاحب کا جو تصور صحیح تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو. چنانچہ قائد اعظم نے ایک دفعہ نہیں 50 مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں شریعت نظام نافذ ہوگا، پاکستان میں اسلامی عدل ہوگا، اسلامی مساوات ہوگی، اسلامی جمہوریت ہوگی، اسلامی آئیڈیالوجی ہوگی. یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو قائد اعظم نے استعمال کیے خطابات میں. یہ کسی نے وضع نہیں کیے نہ ان کے سے منسوخ کر دی. تو چونکہ وہ خود زندہ نہیں رہے اور جو لوگ برس اقتدار آئے وہ سب وہ تھے سرمایہ دار تھے، نواب تھے، وڈیرے تھے، مختلف ان کے انٹرسٹ تھے. اور دوسری جانب یہ تھا کہ جو بیوروکریسی تھی وہ بیوروکریسی تھی تربیت تھی اس کے اندر تربیت کی ساری کی ساری تربیت آتی کہ کس طرح سے آپ سے نظام کو چلائیں اسی کے عادی تھے. وہ کیا کرتے اس بارے میں علماء کرام نے غرور ادائی کا جو کرنا چاہیے تھا وہ مل کر کے رہنمائی فراہم کرتے اور یہ کہتے کہ یہ اسلام کے اصول نافذ کیجیے. وہ محدود رہے اپنے اختلافات کے اندر. اس بنا پر نظام یہاں کے چلا وہ اس سے مختلف نہیں رہا جو کسی اور ملک کے اندر پایا جاتا ہے. ایسا کہ جمہوریت ہمارے یہاں ووٹ کے ذریعے تبدیل لائی جاتی ہے. ووٹ ایک ذریعہ ہے. چیز جو ہے وہ نظام ہے جس میں کہ عدل ہو، انسانی حقوق کے پورا خیال رکھا جائے، ایک غریب تر نہ ہوتا جائے، امیر تر نہ ہوتا جائے. یہ وہ نظام ہے جو اسلام دیتا. ہمارا اصل مرض اور مسئلہ یہی رہا ہے کہ ہم نے اسلام کا اظہار تو کیا اپنے مسلمان ہونے سے لیکن اسلام کو نافذ کرنے کے بارے میں کبھی سنجیدگی اختیار نہیں کی. اگر ہم سیریس ہوتے، سنجیدہ ہوتے، اسلامی قوانین کو نافذ کرتے اور ہمارے یہاں خوشحالی ہو جاتی. سب کے باوجود جو پیمانے آپ نے فرمائے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پاکستان جب بنا ہے تو جو آپ کی معیشت تھی اور جو آپ کی تعلیم تھی اور جو آپ کے ذرائع وسائل تھے ان کا مقابلہ کر کے دیکھیے آج سے 70 سال میں بلا شبہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ پایا بھی ہے. پاکستان کے حوالے سے جو باتیں اخبارات چھاپتے ہیں اور جو بات ٹی وی پہ کہی جاتی ہے وہ سوائے نامزدگی کچھ نہیں ہے. جب کیا مقابلہ کرے اس یونیورسٹی سے کہیں کی آج 182 یونیورسٹیاں بنی 85 اس وقت
وقت آپ کے پاس کتنی ایئرپورٹ تھی؟ آج آپ کے ہر صبح میں آپ کی ایئرپورٹ موجود ہے. اس وقت آپ کے پاس کتنی فوج تھی؟ آج آپ کی فوج ایک مضبوط اثاثہ ہے. اس وقت کتنے آپ کے پاس معاشی بینک تھے؟ آج کتنے آپ کے پاس بینک ہے؟ اگر آپ مقابلہ کریں کیا ہمارا اکنامک گروتھ ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو سب کچھ ہے، لیکن اگر یہ جو ادارے ہیں ہمارے، مثلا ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے پاس کالجز ہیں، اسکول بھی ہیں، یعنی ہم آگے بلڈنگ کے حوالے سے تو ترقی کر گئے، لیکن اداروں کے اندر اگر دیکھا جائے تو نظام پھر وہی ہے، یعنی کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، سب کچھ. یعنی تو اس حوالے سے یعنی کیا یعنی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ یعنی کیونکہ انتخابات تو عوام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سلیکشن عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کے اندر ہیں، سیاست کے اندر ہیں، ان میں سے کسی کا بھی دامن پاک نہیں ہے بے ایمانی سے. ایسے کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ اسلامی اصولوں کو نافذ کریں گے اور وہ لوگ آئیں گے جو امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، سچے ہوں، جن کو پیسے کی حوث نہ ہو، تو نظام ٹھیک ہوگا. اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ ہوگا ان ذرائع سے، جمہوری ذرائع سے. اپنی عوام الناس کو تعلیم کے ذریعے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنا ووٹ نہ بیچے. دانشور محض اپنی پارٹی بازی کی بنیاد پہ یہ نہ کرے کہ فلاں پارٹی کے خلاف بولنا ہی ہے انہیں. یہ تعلیمی عمل ہے. جب آپ عمل کریں گے تبدیلی آئے گی، ایکولوجیکل پروسیس ہوگا. تو ابھی ہمارا یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ جو لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں ہیں یا جو ہمارے نمائندے ہیں وہ قرآن و سنت سے اور احکام الہی سے لا علم ہیں، ناواقف ہیں، تو عوام کے پاس متبادل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی پھر سے الیکشن آ رہے ہیں، یعنی عوام کو چاہوں کہ یہ ایک تعلیمی مسئلہ ہے، تربیتی مسئلہ ہے. اس میں گھر سے لے کر کے یونیورسٹی تک جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے، ایماندار مسلمان بنے، اس کے اندر حمیت ہو، اس کے اندر امت مسلمہ جب غداری ہو، آج جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اس پہ کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، کتنے جگہ پر اس کے کنڈم کیا گیا ہے، کون بول رہا ہے اس کے اوپر. یعنی جو پیمانے ہیں آپ کے سامنے ہیں، سب یہ پیمانے آپ کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، کردار سازی کی ضرورت ہے. یہ ایک لمبا عمل ہے. ووٹ اس کا ایک حصہ ہے. جی آپ عمل کریں گے ووٹ کی تبدیلی پیدا ہوگی. چلیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ووٹ تب استعمال کیا جائے جب عوام کے اندر شعور بیدار کیا جائے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے. کیونکہ دیکھیں ایک جاگیردار ہے، اس کی جاگیر میں ہزاروں لوگ مزدور ہیں. ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کی فیکٹری میں ہزاروں لوگ مزدور ہیں. ایک اس طرح دوسرا کوئی بندہ ہے، خان ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے، سائیں ہے، اس کے پاس ہزاروں لوگ ہوں گے. جب الیکشن کے دن آئیں گے تو ان ہزاروں لوگوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کو ان کا بڑا حکم دے گا. کیوں؟ یہ اس لیے، اور وہاں پہ پھر وہ لوگ جو مزدور ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، خان صاحب یا بڑے چودھری صاحب کی وساطت سے جس کو ہم منتخب کر رہے ہیں، وہ کیسا آدمی ہے. کیونکہ ان کے اندر شعور نہیں ہے. وہ جانچ نہیں سکتے کہ وہ اس بندے کا کردار کیا ہے. انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کو حکم ملے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ ہوا پاکستان میں ہم اس موروثی سیاست سے ہماری جان نہیں چھوڑتی. یہ موروثی سیاست ہماری جان نہیں چھوڑتی، کیونکہ ہم شاید اپنے اس ضمیر کو، اپنے اس ووٹ کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس کو ایک ہار جیت کا ایک کھیل سمجھ رہے ہیں. ہم شاید نظریے کو ووٹ نہیں دے رہے بلکہ چہروں کو ووٹ دے رہے ہیں. ہم شاید کردار کو ووٹ نہیں دے رہے بلکہ دولت کو ووٹ دے رہے ہیں. ہم شاید عمل کو، علم کو، سمجھ کو اور شخصیت کو نہیں بلکہ لوگوں کے جاہ و جلال کو ووٹ دے رہے ہیں. برادری
لسانی تعصب کو مد نظر رکھ کے جب ہم کسی لیڈر کا انتخاب کریں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہونا ہے۔ ناظرین، ہمارا ایک ووٹ یہ صرف ایک کاغذ نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے ایک ڈبے میں پھینک دیں، کسی ایک نشان کے اوپر اس کو پھینک دیں۔ ہمارا ایک ووٹ پوری قوم، پورے ملک کی تقدیر ہے۔ ہمارا ایک ووٹ ملک اور ملت کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس لیے انتخابات اور سلیکشن کے دوران جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے کہ ہمارے ایک ووٹ سے جو نمائندہ آگے جائے گا، اسمبلی تک جائے گا، سینٹ تک جائے گا، کسی ادارے کا اعلیٰ عہدیدار بنے گا، وہ جو بھی کام کرے اچھا کرے تو اس میں آپ برابر کے شریک ہیں، برا کرے تو اس کے عذاب میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ جب اس حقیقت کو آپ مد نظر رکھ کے اپنے ضمیر کا استعمال کریں گے تو یقیناً میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد ہمارا نظام بھی ٹھیک ہوگا اور اس ملک و ملت کی تقدیر بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ بریک کے دوران ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھائیں گے، ہمارا المیہ کیا ہے، اور اس پروگرام کی وساطت سے ہم آپ ناظرین کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں، اس رپورٹ کو آپ مشاہدہ کریں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے۔ حالات بہت خراب ہیں، کرپشن کا بازار گرم ہے، کسی ادارے میں رشوت کے بغیر کام نہیں نکلتا، حکمران عیش کر رہے ہیں اور غریب کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام مشکل ہو گیا ہے۔ جان و مال محفوظ نہیں، تعلیم و صحت کے اداروں کا برا حال ہے، کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہماری اکثر مجلسوں کا موضوع بحث ہوتی ہیں۔ تقریباً 7 دہائیوں سے پاکستانی عوام ان تمام بنیادی امور میں تبدیلی کی آرزومند ہے، لیکن ہر 4-5 سال بعد تبدیلی کے نام پر انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کرپٹ سسٹم، نااہل قیادت، غیر شفاف نظام اور غیر مؤثر حکومتوں کے نتیجے میں اس قوم پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو کر خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ جان و مال کی ہلاکت اور دہشت گردی، قتل و غارت اور لوٹ مار ان کا مقدر بن چکا ہے۔ لوگ بجلی، سوئی گیس اور پانی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ بے روزگاری نئی نسل کو چور ڈاکو بننے کی ترغیب دے رہی ہے۔ نسلی، علاقائی، لسانی تعصبات نے ملک کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ 5 سال تک اس نظام کے خلاف اپنی نفرتوں اور غیظ و غضب کو پالتے رہتے ہیں اور اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ آئندہ ان سے نجات حاصل کریں، مگر بدقسمتی سے جو ہی 4 یا 5 سال پورے ہوتے ہیں ان کا وہی دشمن نئے انداز سے دوستی، وفاداری، ہمدردی اور محبت کا لباس اوڑھ کر اور یہی رہزن ان کی عزت و آبرو اور جان و مال کے محافظ کا روپ دھار کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اپنے دشمن کی پہچان نہ رکھنے والی بے سمت، تباہ حال اور بدنصیب قوم پھر انہی رہزنوں کو دوست اور مسیحا سمجھ کر اگلے 5 سال کے لیے منتخب کر لیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کا وہ دشمن کون ہے جس نے دائماً انہیں ایک طویل عرصے سے تبدیلی اور خوشحالی سے دور رکھا ہوا ہے۔ مملکت کی 20 کروڑ عوام کو اس دشمن نے باعزت زندہ رہنے کے حق سے محروم کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اس قوم کو اپنی شناخت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، اس قوم کا دشمن یہ کرپٹ اور اجارہ دارانہ نظام انتخاب ہے، وہ نظام سیاست جو گزشتہ کئی دہائیوں سے مخصوص لوگوں کو اس ملک میں پال رہا ہے، مخصوص اجارہ داریوں کے نتیجے میں جس کی پرورش ہو رہی ہے، جس نے اس قوم کی 99% عوام کو حقیقی جمہوریت سے محروم کر رکھا ہے اور جس نے 1% سے بھی کم پر مشتمل مخصوص طبقے کو حکومت کا پیدائشی اور موروثی حق دے رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ اس ازلی دشمن سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ہر کوئی ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر ملک و ملت کی تقدیر بدلنے کے لیے دوران انتخاب اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر فیصلہ کرے، کیونکہ ہمارے پاس نظام کی تبدیلی کا حالیہ راستہ انتخاب ہے۔ انتخابات میں ووٹ کی حیثیت ایک شہادت ہے جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام۔ محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بہت بھاری غلطی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنے نمائندے کا انتخاب نظریے، علم، عمل اور دیانتداری کی روح سے اس حقیقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے کہ ہمارے ووٹ اور شہادت سے جو نمائندگی کسی اسمبلی تک پہنچے گی وہ اس سلسلے میں جتنے بھی اچھے یا برے اقدامات کرے ان کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی، ہم بھی اس کے ثواب یا عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آپ کا ایک ووٹ پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ ناظرین کو پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی، مگر کیسے؟ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نظام کی تبدیلی تب ممکن ہے کہ جب عوام کے اندر شعور آ جائے، اور جب عوام کے اندر شعور آ جائے، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے نمائندے اور اپنے لیڈر کی سلیکشن کس بنیاد پہ کرنی ہے، تو یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پہ ہمارے معزز مہمان جناب خلیل الرحمن چشتی صاحب ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چشتی صاحب بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی۔ چشتی صاحب، ہم عرصہ ہو گیا نظام کی تبدیلی کے آرزومند ہیں، خاص کر پاکستانی قوم، اور نظام کی تبدیلی کا ابھی ہمارے پاس جو حالیہ راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، یہ جو انتخابات کا راستہ ہے۔ لیکن سر، انتخابات عرصے سے اس ملک میں ہو رہے ہیں، نظام تبدیل نہیں ہو رہا، کیا اس میں ہم اپنے سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرائیں یا پھر عوام کو جو ان سیاستدانوں کا انتخاب کرتی ہے؟ دیکھیے، اس میں دونوں طرف چیزوں کو غور کرنا ہے، پھر ایک تیسری چیز کی طرف غور کرنا ہے۔ جی جی۔ ایک تو ہمارے جو سیاستدان ہیں جی، وہ بھی مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ لیڈر تو بن گئے ہیں لیکن انہیں خود اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور وہ ہیں تو مسلمان، اور ایک مسلمان ریاست کے اندر ہیں، اور لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو لیڈر بنائیں، اور لوگوں ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اسلامی اعتبار سے اسلامی قیادت کے لیے اہل نہیں جی، ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ اس کے پاس تقویٰ ہے اور نہ وہ اس کی اہلیت رکھتے۔ دوسری طرف عوام الناس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کے حقوق کے دشمن ہیں، وہ ان کو لوٹتے ہیں، وہ بددیانت ہیں، لیکن یہ عوام اتنے بھولے سیدھے سادہ اور جاہل ہیں کہ انہی لوگوں کو وہ منتخب کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک تیسری بات ہے جی، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی قوتیں ہیں ہماری، ان کا بھی بڑا عجیب و غریب حال ہے، جن کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جی، لیکن وہ خود الجھی ہوئی ہیں، وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتی ہیں، اور ابھی تک انہوں نے یہ نہیں جانا کہ ان کو کیا کام کرنا ہے، وہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی سمت کا انہیں ابھی پتہ نہیں ہے، اشارے پر بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کا بھی ایک مسئلہ ہے، اسلامی لیڈرشپ عوام میں کام نہیں کر رہی ہے جیسا اس کو کام کرنا چاہیے، اور عوام کو ابھی وہ پوری طرح مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، خود اس کی اپنی ذاتی الجھنیں۔ تو سر، اس سلسلے میں ہمارے پاس جو طریقہ انتخاب ہے، ووٹ کے ذریعے ہم کسی کو منتخب کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں شاید یہ جو ووٹ ہے اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھ کے ہر ایرے غیرے کو دیا جاتا ہے، اب یعنی ایک ضمیر ہے، ایک امانت ہے، لیکن یہ بہت سستے داموں یہ ضمیر ہمارا بک جاتا ہے۔
سر ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پھر سے ہم نے انتخابات میں آنا ہے، اپنے نمائندوں کو چننا ہے، تو کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم یعنی ایک لیڈر کو منتخب کریں، اس کے کردار کو، اس کی سیاست کو، اس کی چالاکی کو، کیا چیز ہمارے مد نظر ہونی چاہیے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحیح پارٹی کا انتخاب کیا جائے، اور دوسری چیز ہے صحیح آدمی کا انتخاب کیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن پارٹی اچھی نہیں ہوتی، اور دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پارٹی اچھی نہیں ہوتی، آدمی اچھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ آدمی خراب ہوتا ہے، پارٹی اچھی ہوتی ہے. تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کی پیروی مت کیجیے، اس کی اطاعت مت کیجیے جو جس کے دل کو اللہ تعالی نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس کے احکامات افراط و تفریط پر مبنی ہیں. اور تیسری بات جو کہی گئی کہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرہ واتبع ہواہ، جو خواہشات نفس کا پیروکار ہو. یعنی لیڈر وہ ہو جو قرآن و سنت کا پیروکار ہو، جس میں اللہ کی یاد پائی جاتی ہے. اچھا، لیڈروں کے بارے میں قرآن کی کوئی 40 آیات ہیں. ایک جگہ تو یہ بات کہی گئی کہ لیڈر لوگوں کو دوزخ میں لے کے جاتے ہیں، اور یعنی ناشکری لیڈرشپ ہوتی ہے، نعمت الہی کو نہیں مانتی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا فاحلوا قومهم دار البوار. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کے لیے دوزخ کے گڑھے کو حلال کر دیا. تو یہ دوزخ جیسے فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک ایسی لیڈرشپ تھی جو دوزخ کی طرف دعوت دینے والی تھی. تو یہاں صاف انداز میں بتا دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ تو آپ کافر لوگوں کی پیروی کیجئے اور نہ منافق لوگوں کی پیروی کیجئے. وَلَا تُطِعِ، دوسری جگہ سورہ قلم کے اندر کہا گیا کُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور جو گھٹیا آدمی ہے، جو غیبت اور چغلی میں مبتلا ہے، مشاء بنمیم، اور معتد ہے، اسیم ہے، گنہگار ہے، بد کردار ہے، تو ان کی پیروی مت کیجیے. اب میں پچھلے کل کی یا پرسوں کی بات ہے، اسلام آباد کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، بڑا عوامی جلسہ ہے، پرسوں عوامی جلسہ ہے. اس میں ایک پارٹی کا جو ہے وہ آدمی، لاکھوں لوگ اس جلسے کے اندر موجود ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ سرے عام شراب پی رہا ہے، سرے عام شراب پی رہا ہے. اور یہ وہ آدمی ہے جو پاکستان کا 5 سال تک صدر رہ چکا ہے پارٹی کا، اور وہ سرے عام. تو ایسے لوگوں کو جو ہے ووٹ نہیں دینا چاہیے جو سرے عام عوام الناس کے سامنے شراب پی رہے ہیں. تو جو گناہوں میں ملوث ہوں، جو بد کردار ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے. چشتی صاحب، ہمارے ناظرین کو اگر آپ یہ جو ووٹ ہم دیتے ہیں اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کی حساسیت کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا ایک ووٹ شاید ایک ملک کی اور قوم کی تقدیر بدل دے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ جی، یہ ایک گواہی ہے. اگر آپ غلط آدمی کو ووٹ دیتے ہیں تو غلط گواہی دے رہے ہیں، اور یہ شہادت زور ہے. تو جو قرآن مجید نے کہا گیا نا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، تو یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یعنی ایک گواہی ہے، آپ عوام کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے اور میں اس کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. تو آپ غلط آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں، غلط پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، فاسق و فاجر کو، شرابی کو، اور سود خور کو، رشوت خور کو، جو اسلام
اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کا دشمن ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایسے آدمی کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں اور آپ گناہ گار ہوں، تو عوام بھی گناہ گار ہوں گے. لیکن یہاں پر یہ ہمارا بھی فریضہ ہے، میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم عوام الناس کو بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہیں، اور یہ کہ کون اس کا اہل ہے اور کون نا اہل. عوام کی تربیت کرنا، عوام کو تعلیم دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ ہم کما حق کو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں لوگ پھر بھولے بھالے عوام ان فاسق و فاجر لیڈروں کے دام میں گرفتار ہو جاتے. چلیں خلیل صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہے، آپ نے شرکت کی، ٹائم دیا. جی ناظرین، خلیل چشتی صاحب کے بقول 3 چیزیں ہیں جو کہ ہمارا المیہ ہے. یا تو ہم پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ پارٹی کون سی ہے، کیسی ہے، صرف پارٹی کے نام پہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، یا کسی پارٹی کا جو امیدوار ہے، شخصیت ہے، اس کے نام پہ. جب بھی ہم انتخاب کریں ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی، پارٹی کو بھی دیکھنا ہوگا. اب آپ ناظرین خود ہی بتائیں کہ ایک پارٹی کا وائس چیئرمین، شریک چیئرمین اور اس کا چیئرمین وہ سرعام دارالخلافہ میں بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے مجمع کے سامنے جب شراب پیے گا، ہم کتنے یعنی ہمارے ضمیر مر چکے ہیں کہ ہم پھر بھی اپنا ضمیر لے کے اسی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں. کیا خاک وہ تبدیلی لائے گا ہمارے لیے؟ کیا خاک وہ ہمارے لیے اچھے کام کرے گا؟ کیا خاک وہ ہمارے اس نظریے کو قائم اور دائم رکھے گا جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس دھرتی کو حاصل کیا تھا؟ آپ خود سوچیں کہ ہم اتنے مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم صرف یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے. اگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری یہ حالت اور ہمارا یہ نعرہ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو پتہ چلے تو وہ ہم پہ ہنسے گا. ہماری حالت کا یعنی ہماری حالت اتنی گر چکی ہے، ہم ایک مفلوج یعنی حال قوم بن چکے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں تعصب کی بنیاد پہ. جب ہم پارٹی کے تعصب میں آ جائیں، لسانی اور قومی تعصب میں آ جائیں، تو پھر وہیں پہ ہم اندھے ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس شخص کو میں اپنا لیڈر تسلیم کر رہا ہوں، جس شخص کو میں اپنا ضمیر دے رہا ہوں، اپنا ووٹ، جس طرح خلیل صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ووٹ نہیں ہے، یہ ایک کاغذ نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے ایک ڈبے میں پھینک رہے ہیں. یہ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، لوگوں کی بھی گواہی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی یہ گواہی ہے. آپ گواہ ہیں. کل اس ایک ووٹ سے متعلق آپ سے اللہ رب العزت بھی پوچھے گا اور پاکستانی قوم بھی پوچھے گی، کیونکہ آپ کے ایک ووٹ سے شاید کوئی بندہ جیت جائے، وہ چلا جائے، وہ اس معاشرے کے لیے وبال جان بن جائے، جس طرح ہمارے سیاستدان بنے ہوئے ہیں. عرصہ ہو گیا ہم اسی نظام کے اندر پس رہے ہیں. لارڈ نذیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب تک قوم کے اندر شعور نہیں آئے گا اور من حیث القوم ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھیں گے نہیں، کھڑے نہیں ہوں گے، اور صرف چند ٹکوں کے بدلے اور اپنے تعصب میں آ کے اسی حال پہ رہیں گے تو ہماری مثال بھی وہی ہوگی جو میں شروع میں عرض کر چکا تھا کہ کل ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی نظام کے نیچے زندگی گزارے گی. ایک مخصوص لابی، ایک مخصوص طبقہ ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا، جنہیں نہ قانون کا پتہ، نہ قانون سازی کا پتہ، نہ پارلیمنٹ کے تقدس کا پتہ، نہ عوامی جذبات کا احترام، نہ عوامی توقعات پہ وہ پورا اتر رہے ہیں، لیکن ہمیں لوٹ کر، ہمیں ہر طرح کی سہولت سے، ہمیں ہر طرح کی بنیادی ضروریات سے محروم رکھ کر جب 4-5 سال گزر جاتے ہیں، وہی لوگ آ کے چہرہ بدل کے
ہماری وفاداری اور دوستی کا لبادہ اوڑھ کر جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو قسمیں کھا کر جھوٹے وعدے کر کے ہمیں پھر سے ورغلاتے ہیں. یہ اس بے سمت قوم اور اس بدقسمت قوم کا المیہ ہے کہ اب تک ہم قوم نہیں بن پائے. قومیں، بہت ساری قومیں ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہمارے سامنے ہیں. حالیہ دنوں میں اگر ہم دیکھیں، ترک قوم ہے، ایک قلیل عرصے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. کیسے انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، کیسے انہوں نے اپنی مملکت کو تبدیل کر دیا. تیونس ہے، الجزائر ہے، مصر ہے، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ قومیں اٹھی اور قوموں نے اٹھ کر وہاں کے نظام کو تبدیل کر دیا. یاد رکھیں ناظرین، اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ نظام ہمارا چینج ہوگا پارلیمنٹ سے، ہمیں انصاف ملے گا عدالت سے، ہمارے جذبات اور ہماری توقعات کو سینٹ یا پارلیمنٹ پورا کرے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. نظام بدلنا ہے تو ہم نے بدلنا ہے. اس کرپٹ نظام سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے حاصل کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، بشرطے کہ ہم تعصب کے عینک اتار دیں، ہم قومیت کو، لسانیت کو، مسلکیت کو، صوبائیت کو، اس کو پس پشت ڈال دیں، ہم اپنے مفادات کو پس پشت ڈال دیں. جب ہماری یہ حالت ہوگی، جب میں ووٹ لے کے جاؤں گا اور اس شخص کو دوں گا جو مجھے الیکشن کے دنوں میں 4-5 ہزار روپے دے، جو ہمارے محلے میں آ کے صرف یہی وعدے کرے کہ میں تمہارے لیے سڑک بناؤں گا، میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر لوں گا. جھوٹے وعدے میں آ کر جب ہم اپنا ضمیر ان کے حوالے کریں گے اور پھر 4-5 سال تک ہم ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور 5 سال بعد پھر وہی لوگ چہرہ بدل کے ہمارے سامنے آ جائیں اور پھر ہم اپنا ضمیر ان کے حوالے کر دیں، تو یقیناً آج تو ہماری حالت دادے کی سی ہوگی، لیکن کل جو ہمارے پوتے آئیں گے تو یہ بل انہیں ادا کرنا ہوگا. یقین جانیے، آج پاکستانی قوم اپنے بڑوں کو برا کہتی ہے کہ کاش ہمارے آباء و اجداد نے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کیا ہوتا، کیونکہ یہ صرف المیہ آج کا نہیں ہے، عصر حاضر کا نہیں ہے. ایک عرصے سے ہم اس نظام میں پستے چلے آ رہے ہیں. حیرت ہو رہی ہے، یعنی تعجب ہے ہماری اس حالت پہ کہ ہم نظریے کو نہیں دیکھتے بلکہ شخصیات کو دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کا عمل کیا ہے، کسی کا کردار کیا ہے، کسی کا ماضی کیا تھا، اس کا حال کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے بلکہ شخصیت کو دیکھ رہے ہیں. اور تب ہی تو ہماری حالت اتنی گر چکی ہے کہ آج بھی ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے. بھٹو زندہ نہیں بلکہ ہمارا ضمیر مردہ ہے. بھٹو بیچارہ کب کا اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن جب تک ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوگا تب تک بھٹو نہیں مرے گا. جب ہمارا ضمیر زندہ ہو جائے گا تو پھر ہم زندوں کو بھی مردوں میں شمار کریں گے. آج تو ہم مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارا ضمیر جاگے گا اور ہمارا ضمیر مثبت سوچ سوچے گا، اپنے مفادات سے ہٹ کر ملت اور قوم اور ملک کی سوچ سوچے گا، تو یقین جانیے کہ جو ہماری پارلیمنٹ میں جو زندہ ہیں ان کو بھی ہم مردوں میں شمار کریں، ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں. ہم ایسی قیادت کو سامنے لے آئیں جو ملک کے لیے، جو اس نئی نسل کے مستقبل کے لیے، جو اس دھرتی کے مستقبل کے لیے بہتر ہو، بہتر فیصلے کر سکے، خود مختار فیصلے کر سکے، قوم کے مفادات کے فیصلے کر سکے، قوم کے جذبات کی عکاسی اور قوم کے جذبات کی ترجمانی کر سکے، ہمارے اسلامی اقدار کی حفاظت کر سکے، ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ہماری روایات کی حفاظت کر سکے، اور ہمارے جو اسلامی جذبات ہیں انہیں مجروح ہونے سے بچائیں. ناظرین، ذرا سوچئے، ہمارا ایک ووٹ پوری قوم اور پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے.
اس لیے اس کو کھیل نہیں سمجھنا، اس کو ہار جیت اور پارٹی بازی اور لسانیت اور صوبائیت اس سے بالاتر ہو کر ان تمام چیزوں کو بالاتاق رکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ایک ووٹ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنا ضمیر کسی کے حوالے کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے۔ اجازت دیجیے انہیں چند مختصر سے پیغامات کے ساتھ اگلے پروگرام میں ہم پھر اسی موضوع کے دوسرے پہلو پہ حاضر ہوں گے کہ انتخابات میں ہم کس کو اپنا لیڈر تسلیم کریں، لیڈرشپ کے لیے وہ بنیادی صفات کیا ہونے چاہیے جس کو ہم مد نظر رکھ کر ہم اپنے لیڈر کا انتخاب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔